مسلمین صدق اللہ العلی العظیم۔ تو دوستو الحمدللہ صبح ہم لوگوں نے کمیونٹی کی لینگویج، اس کے نریٹیو، اس کے اپروچ کے حوالے سے اور کمیونٹی کے پورے نیچر کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ یہ ٹاپک اس سے تھوڑا مختلف ہے اور یہاں ہم کو اسپیسیفک آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں کچھ خاص سوالوں پر، کچھ خاص چیزوں پر گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کا جو تصور دین ہے، جو آئیڈیا آف دین ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دین ایک نظام حیات ہے، ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے۔ خدا کی طرف سے کچھ ویلیوز، کچھ فلسفہ، کچھ پرنسپلز ہم لوگوں کو دیے گئے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کی بھی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے سماج کی بھی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اپنے سوسائٹی کی بھی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس دین کے سلسلے میں ہمارا آئیڈیا یہ ہے، ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ زندگی کے صرف اسپریچول اسپیکٹس تک ہماری رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر زندگی کے سوشل اسپیکٹس ہوں، پولیٹیکل اسپیکٹس ہوں، اکنامک اسپیکٹس ہوں، تمام کی تمام چیزوں کے سلسلے میں ایک اصولی اور پرنسپل رہنمائی رکھتا ہے۔ اور بین کا مسلم یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس رہنمائی کی روشنی میں ہم اپنی بھی زندگی کی تعمیر کریں اور اس سے آگے بڑھ کر اپنے جہاں کی بھی، اپنی دنیا کی بھی تعمیر کریں۔ اور اس آئیڈیا کے لیے ہم مختلف اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ہم اقامت دین کی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، قرآن مجید نے کہا نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ کبھی ہم شہادت علی الناس کی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، کبھی ہم عدل و قسط قیام کی بات کرتے ہیں، کبھی ہم امت وسط کے حوالے سے عدل کے قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی اسلامی معاشرے کے قیام کی بات ہوتی ہے۔ تو اصطلاحات بدلتی ہیں، ٹرمینالوجیز بدلتی ہیں، لیکن گھوم پھر کے ہم اس آئیڈیا پر قائم رہتے ہیں کہ اس دین کو ماننے کے حوالے سے ہماری ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم خود عمل کر لیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمیں اس دین کو اس زمین پر جاری و ساری کرنا ہے، نافذ کرنا ہے۔ اس کی بنیاد پر اس زمین پر ایک بہتر تبدیلی لانی ہے، ایک پازیٹیو چینج لانا ہے۔ جب ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں اور ایک مقصد کی حیثیت سے، مشن کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں، تو خود بخود اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے اور اس مشن کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، اسٹرگل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جدوجہد اکیلے رہ کر نہیں ہوتی، تو ہم کو اس کے لیے کلیکٹیو اسٹرگل کی ضرورت ہوگی، اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہوگی۔ اور جب اجتماعی جدوجہد کی ضرورت پیدا ہوتی ہے تو وہاں سے پھر جماعت کا تصور قائم ہوتا ہے، تنظیم کا تصور قائم ہوتا ہے کہ ہم نے جو مقصد اپنے لیے طے کیا وہ مقصد اکیلے رہ کے پورا نہیں کیا جا سکے گا، اس لیے اجتماعی جدوجہد درکار ہے۔ اور جب اجتماعی جدوجہد کرنی ہے تو اس اجتماعی جدوجہد کے لیے ہم ایک تنظیم کی شکل اختیار کرتے ہیں، ایک آرگنائزیشن کو فارم کرتے ہیں۔ اس بنیادی بات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ اس بنیادی بات کو سمجھ جاتے ہیں تو خود بخود اس سے یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ ہم جن آرگنائزیشنز کو قائم کرتے ہیں، جن تنظیمی سیٹ اپس کو ڈیولپ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ میں ایک بڑے مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ میں خود مقصد نہیں ہوتی۔ یعنی کہ عیسائیوں سے آپ کو کتنی محبت کیوں نہ ہو، عیسائیوں کے نام پر آپ کتنے ہی ترانے کیوں نہ گائیں، لیکن عیسائیوں مقصد نہیں ہو سکتی، عیسائیوں آبجیکٹیو نہیں ہو سکتی، عیسائیوں اصل مشن نہیں ہو سکتی۔ عیسائیوں تو اس مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہوگی۔ جماعت اسلامی سے آپ کی وابستگی کتنی گہری کیوں نہ ہو، لیکن جماعت اسلامی اپنے آپ میں بظاہر مقصد نہیں ہو سکتی، بلکہ مقصد تو کچھ اور ہوگا، اور اس مقصد کے لیے جماعت اسلامی ایک ٹول ہوگی، ایک ذریعہ ہوگا، ایک میکینزم ہوگا جس کے ذریعے سے آپ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری آواز آ رہی ہے پیچھے تک؟ اوکے جی ٹھیک، ہمارے گلے میں تکلیف ہو رہی ہے اس سے، لیکن ٹھیک تو جی نہیں ٹھیک، تو مائک جب تک مل جائے، مائک بھی جو ہے وہ مقصد نہیں ہے، کیا ہے، وہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اچھے طریقے سے بات پہنچے۔ تو بعض اوقات جن ذرائع پر آپ ریلائے کرتے ہیں وہ آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، تو ذرائع تبدیل ہو سکتے ہیں، ذرائع کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا جانا چاہیے، نہ ہو تو بعض اوقات جو ہے وہ اس قسم کے ڈسٹربنسز پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو خیر ہم یہ بات کہہ رہے تھے آپ سے کہ جماعت اسلامی ہو، عیسائیوں ہو، یا کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، وہ اپنے آپ میں خود ایک مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک بڑے مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے، اس کا ٹول ہے، اور اس کو اسی حیثیت سے دیکھا جانا چاہیے۔ خرم مراد علیہ رحمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ تنظیمیں جب بنتی ہیں تو ایک بڑے مقصد کے تحت بنتی ہیں،
اس تنظیمی سیٹ اپ کے حوالے سے بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس تنظیم کے حوالے سے بہت سی کوششیں کی جاتی ہیں، بہت سے کام کیے جاتے ہیں، اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک جو نقصان بعض اوقات اس کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت کے بعد تنظیم خود اپنے آپ میں مقصد بن جاتی ہے۔ جس چیز کو آپ نے ذریعے کی حیثیت سے قبول کیا، جس چیز کو آپ نے ٹول کی حیثیت سے قبول کیا، وہی اپنے آپ میں ذریعہ بن جاتی ہے۔ ویسا ہی معاملہ امت مسلمہ کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کو ایک خاص مقصد کے تحت اس زمین پر برپا کیا گیا کہ وہ شہادت علی الناس کا کام کرے گی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرے گی، اقامت دین کا کام کرے گی، انسانوں کو دین کی طرف بلانے کا کام کرے گی۔ تو ایک مقصد تھا جس کے تحت ایک امت کو اجتماعی وجود بخشا گیا، اس کو تعمیر کیا گیا۔ اب اگر امت خود ہی مقصد بن جائے تو امت ہی کے ایشوز، امت کا پروٹیکشن، امت کے مسائل، امت کا ریپرزنٹیشن، امت کا امپاورمنٹ، یہی اصل بن جائے گا۔ یہ اپنے آپ میں برا نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا ہوگا کہ امت بھی اصلاً چند مقاصد کے تحت بنائی گئی ہے اور ان مقاصد سے کبھی نظر ہٹے نہیں۔ ویسے ہی آرگنائزیشن بھی کچھ خاص مقاصد کے تحت بنائی گئی ہے، ان مقاصد سے نظر ہٹے نہیں۔ تو جب آپ آرگنائزیشنل وزڈم کی بات کریں، حکمت تنظیم کی بات کریں، تو تنظیم کی اس کروشل پوزیشن کو ضرور سمجھیے، تنظیم کی اس کرٹیکل پوزیشن کو ضرور سمجھیے۔ ادروائز ہوگا یہ کہ ہم افراط و تفریط کا شکار ہوں گے اگر ہم نے تنظیم کی اس پوزیشن کو نہیں سمجھا۔ تو ایک ایکسٹریم تو یہ ہو سکتا ہے کہ تنظیم اپنے آپ میں خود ہی مقصد بن جائے، پھر ہماری ایکٹیویٹیز، ہمارا اپروچ، سب کچھ جو ہے وہ آرگنائزیشن کو مینٹین کرنے میں، اس کو رن کرنے میں، اسی کو چلانے میں لگا رہے، اس پہ فوکس ہی نہیں ہوگا کہ تنظیم آگے بڑھ رہی ہے یعنی مقصد کی طرف بڑھ رہی ہے یعنی۔ اور اگر آپ نے تنظیم کی اہمیت کو بالکل گرا دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک جگہ پہنچنے کے لیے آپ نے ایک ٹول کو ڈیوائز کیا تھا، جب آپ اس ٹول کو فنکشنل نہیں رکھ پا رہے ہیں، اس ٹول کا، اس ذریعے کا مناسب استعمال نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے مقصد کی طرف بھی نہیں بڑھ سکیں گے، کیونکہ آپ نے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے اس مقصد کو ڈیولپ، اس ٹول کو، اس میکینزم کو ڈیولپ کیا تھا۔ تو اس حوالے سے جو تنظیم کو دیکھنا اور تنظیم کو سمجھنا جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اب حکمت تنظیم کے یا آرگنائزیشنل وزڈم کے بہت سے اسپیکٹس ہو سکتے ہیں۔ سنوپسس میں کچھ خاص چیزیں آپ کے ذمہ داران نے ہم سے شیئر کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان پرٹیکولر نکات کے حوالے سے ہم اپنے آرگنائزیشنل ایکسپیرینسز بھی شیئر کریں اور دیگر کچھ چیزوں پر بھی انشاءاللہ آپ سے بات کریں۔ تو اس پوری جو ابتدائی گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنظیم کی جو حیثیت ہے وہ اصلاً ایک گاڑی کی ہے، ایک وہیکل کی ہے، جس میں بیٹھ کر آپ جو ہے وہ ایک جگہ جانا چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ کا سفر لمبا ہو تو یہ بہت اہم ہے کہ آپ کی جو گاڑی ہے، اس گاڑی کے چلانے والے خود بھی جو ہے وہ کوالیفائڈ ہوں، صحت مند ہوں، وہ جو ہے وہ گاڑی کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے جو افراد ہیں ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور دوسری طرف آپ کی گاڑی خود جو ہے وہ صحت مند ہو، یعنی کہ اس کا انجن پراپر کام کرے، اس کی سیٹس پراپر کام کرے، بس گاڑی میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب جو ہے وہ پراپر اپنی جگہ پر ہو، اور پراپرلی جس مقصد کے تحت یا جو ان کا پرٹیکولر فنکشن ہے وہ اس فنکشن کے مطابق جو ہے وہ کام کرے۔ تو جتنی ہیلدی آپ کی گاڑی ہوگی اور جتنا ہیلدی جو ہے وہ ان گاڑی میں بیٹھنے والوں کا آپس میں ریلیشن ہوگا، اتنا زیادہ آپ کا سفر بھی میننگ فل ہوگا اور اتنا زیادہ آپ کے منزل تک پہنچنے کے امکانات بھی ہوں گے۔ اس حوالے سے آرگنائزیشن کو ہیلدی رکھنا، آرگنائزیشن کو ڈیولپ کرنا، آرگنائزیشن کے کلچر کو ہیلدی رکھنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ادروائز ہوتا یہ ہے کہ جب آرگنائزیشن کے کلچر میں اور آرگنائزیشن کے مقصد کے درمیان گیپ پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن کی جو وہیکل ہے وہ جو ہے وہ اس مقصد کو سرو نہیں کر پاتی۔ ہم ایک بہت انٹرسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے جو ہم نے تقریباً، ہم سمجھتے ہیں کہ آج سے 10 سال پہلے، جس وقت ہم انجینئرنگ میں تھے، اس وقت پڑھی تھی۔ ہم نے SIO کے اپنے بہت سے دوستوں سے وہ شیئر بھی کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلا مبالغہ اس چھوٹی سی کہانی نے ہماری آرگنائزیشنل کلچر کی انڈرسٹینڈنگ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے، اس کا کلچر کیا ہوتا ہے، آرگنائزیشن کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، وہ کتنے کروشل رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے۔ تو ہم وہ چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ تو اس کہانی کی شروعات اس طریقے سے ہوئی تھی کہ آتھر یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ریلوے ٹریک پر، ایک ریلوے اسٹیشن پر، جو ایک ریلوے پلیٹ فارم پر ٹہل رہے تھے، تو ان کی نظر جو ہے پٹریوں پر گئی، ریلز پر گئی، جو پٹریاں ہوتی ہیں ریل کی، اس پر گئی۔ انہوں نے جو ہے وہ یہ سوچا، ان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ان پٹریوں کے درمیان یہ جو ڈسٹینس ہے یہ اتنا ہی کیوں ہے، اس سے کم کیوں نہیں ہے اور اس سے زیادہ کیوں نہیں ہے؟
تو اب وہ ایک ٹی سی کے پاس گئے، تو انہوں نے ٹی سی سے سوال کیا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ تو ٹی سی پریشان ہو گیا، ٹی سی کو لگا کہ یار کوئی کام کی بات پوچھنی ہو کہ ٹکٹ چاہیے تم کو، یا تم کو جو کسی ٹرین کے بارے میں پوچھنا ہے تو پوچھو، یہ کیا واہیات سوال ہے کہ پٹریوں کا ڈسٹینس اتنا ہی کیوں ہے؟ ٹی سی نے ان کو بھگا دیا۔ اب وہ اسٹیشن مینیجر کے پاس گئے، اب وہاں انہوں نے اسٹیشن مینیجر سے یہ پوچھا کہ یہ جو پٹریوں کے درمیان کا ڈسٹینس ہے یہ اتنا ہی کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کچھ فکس ڈسٹینس ہوتا ہے، میٹر گیج ہوگا، تو آپ دیکھیں گے جو ہلی ریجنس ہوتے ہیں، جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، وہاں پہ میٹر گیج ہوتا ہے، یعنی کہ نیرو گیج ہوتا ہے، دو پٹریوں کے درمیان ڈسٹینس جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ پھر ایک میٹر گیج ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں پٹریوں کے درمیان کا ڈسٹینس جو 1 میٹر ہوتا ہے، اور تیسرا براڈ گیج ہوتا ہے ہندوستان میں، جس میں پٹریوں کا ڈسٹینس جو تقریباً 1.5 میٹر کے قریب ہوتا ہے۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ اسٹیشن ماسٹر سے یہ سوال کیا، تو اسٹیشن ماسٹر نے بہت سوچ کے یہ جواب دیا کہ ایکچوئل میں ٹرین کے جو 2 ٹائرز ہوتے ہیں ان کے درمیان اتنا ڈسٹینس ہوتا ہے، اور چونکہ ٹائر کے درمیان اتنا ڈسٹینس ہے اس لیے جو پٹریوں کے درمیان بھی اتنا ڈسٹینس ہے۔ تو اب انہوں نے تھوڑی دیر غور کیا اور اس سے کہا کہ نہیں، یہ تو الٹی بات ہو گئی، ٹرین کے سائز کی وجہ سے پٹریوں کا سائز نہیں ڈیسائیڈ ہوا، بلکہ پٹریوں کی وجہ سے ٹرین کا سائز ڈیسائیڈ ہوا۔ اب انہوں نے اپنی دوست سے کہا، ان کی ایک فرینڈ تھی، اس سے کہا کہ مجھے اس سوال کا جواب ڈھونڈ کر دو۔ آپ کی آرگنائزیشن میں کچھ لوگ ہونے چاہیے جو ایسے سوالات پر کام کریں اور ایسے سوالات کے جوابات دیں، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ آرگنائزیشن کو بہت آگے لے کر جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی دوست نے ایک بڑی دلچسپ بات ان سے کہی، اس کو آپ سمجھ جائیں گے تو آرگنائزیشن میں بہت کچھ جو ہم کرتے ہیں آرگنائزیشن کلچر کے نام پر، آرگنائزیشنل پریکٹسز کے نام پر، وہ کیوں کرتے ہیں وہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، اور کیا کرنا چاہیے ویسی بھی بہت سی باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی۔ تو ان کی دوست نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے یہ جو پٹریاں ہیں یہ پرانے زمانے میں جو راستے بنے ہوئے تھے ان راستوں پر بچھائی گئی تھی، اور چونکہ راستوں کی وڈتھ اتنی ہوتی تھی اس لیے پٹریوں کے درمیان بھی وڈتھ اتنی ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ راستے اتنے چوڑے کیوں ہوتے تھے؟ پہلے پٹریوں کا سوال تھا، اب کیا سوال ہو گیا کہ راستے اتنے چوڑے کیوں ہوتے تھے؟ تو اس نے پھر اسٹڈی کی اور پھر جواب دیا کہ دیکھیے پرانے زمانے میں لوگ تو پگڈنڈیوں پر اور کیسے بھی چلا کرتے تھے، لیکن یہ جو شہر جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر جو راستے ہوتے تھے، تو جو بڑے تاجر ہوتے تھے، عمرہ ہوتے تھے، یا جو بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے، یہ گھوڑا گاڑیوں میں سفر کیا کرتے تھے، اور گھوڑا گاڑیوں کی چوڑائی چونکہ اتنی ہوتی تھی، فار ایگزامپل سے 1.5 میٹر جو گھوڑا گاڑی کی چوڑائی ہوتی تھی، اس لیے 1.5 میٹر راستوں کی چوڑائی ہو گئی، اور چونکہ 1.5 میٹر راستوں کی چوڑائی ہو گئی اس لیے پٹریوں کی چوڑائی بھی 1.5 میٹر ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ گھوڑا گاڑی کی بھی 1.5 میٹر کیوں ہوتی تھی؟ تو اس نے پھر اسٹڈی کیا، اس نے بتایا کہ دیکھیے پرانے زمانے میں جو گھوڑا گاڑیاں ہوتی تھی اور آج بھی جو ہوتی ہیں، تو عام طور پر جو 2 گھوڑوں کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے اور ان کے بیچ میں کچھ ایک ڈسٹینس رکھا جاتا ہے تاکہ فرکشن نہ ہو، اور اس کے پیچھے جو بگھی کو باندھا جاتا ہے۔ تو گھوڑوں کا نیچرل سائز ہے، اس اعتبار سے جب 2 گھوڑے ایک دوسرے کے بازو کھڑے ہوں گے تو خود بخود وہ 1.5 میٹر کے قریب جگہ کو آکیوپائی کر لیں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جس ٹرین کو آپ ایک ماڈرن فینومینا سمجھ رہے ہیں، اس ٹرین کا سائز ڈیسائیڈ کہاں سے ہو رہا ہے؟ 200 سال پہلے جو گھوڑا گاڑیاں چلتی تھی وہ گھوڑا گاڑیاں ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ آج کی ٹرین کا سائز کیا ہے، یعنی کہ گھوڑوں کے سائز نے جو گھوڑا گاڑی کے سائز کو ڈیسائیڈ کیا، گھوڑا گاڑی کے سائز نے جو ہے وہ راستے کے سائز کو گورن کیا، راستے کے سائز نے جو پٹریوں کے سائز کو ڈیسائیڈ کیا، اور پٹریوں کے سائز نے جو ہے وہ ٹرین کے سائز کو ڈیسائیڈ کیا، اور پٹریوں کی چوڑائی کے مطابق جو ٹرین کی سپیڈ ہوتی ہے، یعنی کہ اگر نیرو گیج ہوگا تو آپ کی سپیڈ نسبتاً کم ہوگی، میٹر گیج کریں گے تو ٹرین کو آپ زیادہ فاسٹ بھگا سکیں گے، براڈ گیج ہوگا تو پھر ٹرین کی رفتار کیا ہو جائے گی؟ اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو ویسے ہی آرگنائزیشن میں بہت سی چیزیں جو ہم کرتے ہیں آج، وہ اصلاً ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ آج کی ضرورت ہے، وہ کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ گھوڑا چلانے کے زمانے میں جو وہ ایک ماڈل ہے وہ آرگنائزیشن کا ڈیولپ ہوا، اور چونکہ وہ ڈیولپ ہوا تو ہم نے اس کو ایز لیا، کچھ ٹولز چینج کیے، کچھ اپیئرنس اس کا چینج ہوا، لیکن اس کے فنڈامنٹل چونکہ سیم رہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ایک خاص پیٹرن پر جو ہے وہ آرگنائزیشن کا اسٹرکچر بناتے ہیں، کچھ خاص قسم کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، کچھ خاص قسم کا ہمارا اپروچ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ برائی ہو، بہت سے ٹریڈیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں، خاص طور پر آئیڈیا کے لیول پر جو فنڈامنٹلز ہیں اس پر قائم رہنا بہت ضروری ہے، لیکن جو اسٹرکچرل چینجز ہیں، جو کلچرل چینجز ہیں، اس کے لیے اسپیس رہنا چاہیے آرگنائزیشن میں، کیونکہ اس کے اندر اسپیس رہے گی تو آرگنائزیشن کی سپیڈ بڑھے گی،
خرم مراد علیہ رحمٰن نے اس کو ایک اور مثال سے سمجھایا. خرم مراد کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ دنیا کی ترقی کو دیکھیں گے تو پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو ان جنگوں میں لوگ ہاتھیوں کا استعمال کیا کرتے تھے, بڑے جانوروں کا استعمال ہوتا تھا. پھر جو گھوڑوں کا استعمال ہونے لگا تو رفتار کیا ہو گئی, تھوڑی سی بڑھ گئی. اس کے بعد جو ٹینکرز کا استعمال ہونے لگا تو رفتار کیا ہو گئی, تھوڑی سی جنگیں آپ کی اور ایفیشینٹ ہو گئی. پھر آپ میزائلز کا استعمال کرنے لگ گئے, پلینز کا استعمال کرنے لگ گئے. تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ دیکھیں گے کہ ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں, تبدیلیوں کے نتیجے میں جو وارفیئر کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایفیشینٹ ہوتی گئی. تو جو سسٹم ہے وہ اپنے آپ میں ہلکا بنا موو کرنے کے حوالے سے, اور اس کے نتیجے میں ایفیشنسی بہت بڑھ گئی. لیکن آرگنائزیشنز میں بعض اوقات جب اس ڈیولپمنٹ کا یا اس چینج کا خیال نہیں رکھا جاتا تو دھیرے دھیرے آرگنائزیشنز ہلکی ہونے کے بجائے, ایفیشینٹ ہونے کے بجائے وہ کیا ہو جاتی ہیں, زیادہ بوجھل ہو جاتی ہیں. اور جتنا ویٹ آپ اپنے اوپر لاد لیتے ہیں اتنا کیا ہوتا ہے, آپ کے لیے آگے بڑھنا, آپ کے لیے اسپیڈ کے ساتھ موو کرنا, کوئکلی رسپونڈ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو آرگنائزیشن کے کلچر میں حکمت تنظیم کا ایک دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ آپ زمانے کی تبدیلیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی ویلیوز سے کمپرومائز کیے بغیر جن اسٹرکچرل چینجز کی گنجائش ہو, جن آرگنائزیشنل پریکٹسز میں چینجز کی گنجائش ہو, اس کو مستقل ایکسپلور کرتے رہیں اور اس کا تجربہ کرتے رہیں. تجربے کے دوران مشکل بھی پیدا ہوتی ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ کسی راستے میں جو میٹرو ریل کا کام ہو رہا ہو تو جب تک کام چلتا ہے لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ پورا راستہ بلاک ہو گیا, ٹریفک جام ہو رہی ہے, بہت پریشانی ہو رہی ہے. لیکن جب ایک دفعہ وہ ٹریک پورا بن جاتا ہے پھر اسپیڈ کیا ہو جاتی ہے, بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ویسے ہی آرگنائزیشن میں بھی جب ٹرانزیشن ہوتا ہے, کسی ایگزسٹنگ چیز کو آپ ڈسٹرب کرتے ہیں, اسٹیٹس کو کوشچن کرتے ہیں, تو ٹائم بینگ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں. لیکن وہ پریشانیاں لانگ ٹرم میں جو وہ آپ کی رفتار کو بڑھانے کا ذریعہ جو بن جاتی ہیں. اس لیے جو ہے تجربات سے ڈرنا نہیں چاہیے. آرگنائزیشنل کلچر کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, اور وہ یہ کہ چینج کے سلسلے میں ہم کو جو زیادہ جو وہ اوپن ہونا چاہیے. آئیڈیاز کو ایکسپلور کرنے کے سلسلے میں, آرگنائزیشنل کلچر کو امپروو کرنے کے سلسلے میں, ورکنگ کلچر کو امپروو کرنے کے سلسلے میں, اسٹرکچرل چینجز اور ریفارمز کے سلسلے میں ہم کو مستقل جو حساس رہنا چاہیے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر جو وہ تنظیم بوجھل ہوتی جائے گی, بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی, اور ہمارا جو میکینزم ہوگا, ہماری جو رفتار ہوگی, ہمارا جو فنکشننگ کا سٹائل ہوگا وہ جو ہے وہ دنیا کے سٹائل سے بہت مختلف ہوگا. تو ہم نہ اس سپیڈ کو میچ کر سکیں گے, نہ اس ایفیشنسی کو کمپیٹ کر سکیں گے. تو یہ دوسرا اہم پہلو ہے جس کی طرف مجھے اور آپ کو مستقل دھیان رکھنا چاہیے. تیسری ایک چیز, ہمارے مرکزی شورا کے بعض اہم ذمہ داران مستقل کچھ ایگزامپلس رکھتے ہیں. امیر جماعت بھی مستقل اس کا ذکر کرتے ہیں, ٹی کے عبداللہ صاحب بھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں, اور جب گاڑی میں آپ بیٹھ رہے ہیں تو ڈرائیور بھی جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے, گاڑی کا انجن بھی چالو ہے, اور سارے لوگ جو ہے پراپر اپنی جگہ پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے, اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ وائبریشنز بھی محسوس کر رہے ہیں, گاڑی تھوڑی ہل بھی رہی ہے. اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گاڑی چل رہی ہے اور گاڑی اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. لیکن ایک لمبی مدت کے بعد بھی جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گاڑی کے ٹائر گھوم تو رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی گاڑی جو ہے وہ جیک پر لگی ہوئی ہے, ہائیڈرولک جیک پر. اس کا نتیجہ کیا ہے, چونکہ گاڑی زمین پر نہیں ہے تو ٹائر گھوم تو رہے ہیں, لیکن چونکہ وہ ہوا میں گھوم رہے ہیں اس لیے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. تو ویسے ہی آرگنائزیشنل کلچر کا زمینی حقیقتوں سے جڑا رہنا بہت ضروری ہے. آرگنائزیشن کا گراؤنڈ سے کنیکٹڈ رہنا بہت ضروری ہے. ادروائز کام ہوتا رہے گا, انجن چلتا رہے گا, گاڑی کے اندر لائٹ بھی ہوگی, گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ چونکہ انجن چل رہا ہے اس لیے وائبریشنز بھی محسوس کریں گے, لیکن گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ گراؤنڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہے. تو تیسرا یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے کہ سکسیسفل آرگنائزیشنز کے لیے کہ ان کا جو آئیڈیا ہوتا ہے, ان کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے, ان کے پرنسپلز ہوتے ہیں وہ تو یونیورسل ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو آرگنائزیشنل اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, بہت لوکل ہوتی ہے. تو یونیورسل آئیڈیا اور لوکلائز اسٹریٹجی, اس کا جو کمبینیشن ہوگا تبھی جو وہ آپ کی موومنٹ, آپ کی آرگنائزیشن جو ایفیشینٹ بنے گی. ادروائز اگر ہم لوکلائز اسٹریٹجیز نہیں بنا پاتے, ہمارا آرگنائزیشنل سسٹم, ہمارا کلچر, ہماری پریکٹسز گراؤنڈ کی ریئلٹیز سے
بہت زیادہ کنیکٹڈ نہیں ہوں، تو اس کے نتیجے میں ہم بہت سے کام کریں گے، کام نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے، لیکن وہ کام آپ کو لازماً آپ کی منزل سے قریب کریں یہ ضروری نہیں ہے۔ تو ان 3-4 بڑے حوالوں سے جو آرگنائزیشنل کلچر کے سوال کو جو مستقل دیکھتے رہنا چاہیے، اس کو ریوزٹ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ 3-4 بنیادی باتیں ہم نے آرگنائزیشنل کلچر کے سلسلے میں آپ کے ساتھ شیئر۔ اب آرگنائزیشنل کلچر کا ایک اور بہت انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ پہلو ہے، وہ یہ کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ افراد سے مل کر بنتی ہے نا، لوگوں سے مل کر بنتی ہے۔ تو آرگنائزیشن کی فنکشننگ میں، اس کے ورکنگ میں فرد کی حیثیت کا تعین بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے دوستوں نے جو سینوپسس دیے ہیں کہ لیڈر وتھ کیڈر، ایک قائد کا کیڈر سے ریلیشن کیسا ہو، تو افیکشن کی بات ہے، محبت کی بات ہے، ہیوملٹی اور ہمبلنس کی بات ہے، ایکسس اور کمیونیکیشن کی بات ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا تعلق ایک خاص فینومینا سے ہے۔ اور اکثر ہم جو ہے وہ بہت سی چیزوں پہ بات کرتے ہیں، لیکن ہم کو لگتا ہے کہ اس پورے ریلیشن شپ کے سوال کا ایک فنڈامنٹل پہلو ہے جس پہ ہم بات نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے باقی بہت ساری باتیں جو افیکٹو نہیں ہو پاتی، اور ہم تھوڑا سا اس سوال کو ٹچ کرنا چاہیں گے۔ وہ یہ کہ آپ ہم کو یہ بتائیے کہ آپ کا یہ کیمپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کیمپ کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کے ذمہ داران نے اس مائک کا انتظام کیا، کولرز کا انتظام کیا، لائٹس کا انتظام کیا، ٹیبلز کا، کرسیوں کا انتظام کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے کیمپ جو ہے وہ سکسیسفل ہو۔ تو یہ سب جو ہے وہ کیا ہے، اس کیمپ کو سکسیسفل بنانے کے ٹول ہے، اس کے ذریعے ہیں۔ اب آپ کے ذمہ داروں نے جس طرح جو پیسے خرچ کر کے یہ مائک ارینج کیا، ٹیبل ارینج کیا، اسی طریقے سے پیسے خرچ کر کے انہوں نے اسے ہم کو بھی اسی لیے بلایا تاکہ کیمپ اچھا ہو، پتہ نہیں ہو رہا ہے نہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے ہم کو بھی اسی لیے سے بلایا۔ یہاں جو ٹیکنیکل اسٹفس آپ یہ اسی مقصد سے ارینج کیے گئے۔ تو اب ہم کو یہ بتائیے کہ ان چیزوں میں اور ہم میں کیا فرق ہے، یا ان چیزوں میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ جب اس سوال کو آپ ایڈریس کریں گے تو تحریک میں یا تنظیم میں فرد کی پوزیشن کو سمجھ سکیں گے، اور جب اس کی پوزیشن سمجھ میں آئے گی تو پھر اس سے ریلیشنز کے سارے سوال جو ایڈریس ہوں گے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو کیمرہ ہے، یہ کیمرہ غالباً ہمارے ٹکٹ سے زیادہ مہنگا ہوگا، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کیمرے میں اور ہم میں کیا فرق ہے، یا ان کیمرے میں اور آپ کے جو ممبر میں کیا فرق ہے؟ اس طریقے سے آپ کو کوئی عمارت بنانی ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے اینٹ لاتے ہیں، ری انفورسمنٹ لاتے ہیں، سیمنٹ لاتے ہیں، اس کے لیے جو لاتے ہیں، سینکڑوں چیزیں آپ خریدتے ہیں۔ ویسے ہی اس عمارت کو بنانے کے لیے آپ مزدور بھی لاتے ہیں۔ تو بھائیوں، جو کچھ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتی ہے اور ہیومن ریسورس کو بھی، انسانوں کو بھی موبلائز کرتی ہے، تو جو ایسائیوں میں آئے ہیں، یہ جو ممبرز آپ کے بنے ہیں، جو ایسوسیٹس آپ کے بنے، یہ کیا ہے؟ کیا یہ اقامت دین کی عمارت تعمیر کرنے کا ذریعہ ہے؟ جس طریقے سے آپ اسکول بناتے ہیں وہ ذریعہ ہے، جس طریقے سے آپ ہاسپٹل بناتے ہیں وہ ذریعہ ہے، ویسے جو آپ ممبر بناتے ہیں وہ ممبر بھی ذریعہ ہے؟ نہیں ہے جی، تو وہ ذریعہ ہے۔ یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے آرگنائزیشنل کلچر کا، اور سینکڑوں قسم کے آرگنائزیشنل مسائل کا تعلق اسی سوال سے ہے۔ کیونکہ اگر وہ ذریعہ ہے تو ری انفورسمنٹ کو زنگ لگ جائے تو آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے، کوئی اینٹ ٹوٹ جائے یا کہیں گری پڑی ہو تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ تو ویسے ہی اگر ایک ممبر بھی ذریعہ ہے تو پھر وہ ممبر جو ہے وہ اگر کمزور ہو جائے، انیفیشینٹ ہو جائے، تو سب سے اچھا سولوشن کیا بنے گا؟ اس کو سسپینڈ کر دیا جائے، اس کو ایکسپیل کر دیا جائے، اس کو دور کر دیا جائے، کیونکہ ذریعہ ہی ہے نا۔ اس طریقے سے کوئی کمپنی اپنا پروفٹ حاصل کرنے کے لیے کچھ امپلائیز کو رکھتی ہے، تو کیا ویسے ہی ہمارے ممبرز بھی ہمارے امپلائی ہے اقامت دین کے پروجیکٹ میں، کہ ان کے ذریعے سے ہم کو ایک پولیٹیکل پاور حاصل کر لینی ہے، ایک سوشل چینج کا ہم ایک آئیڈیا رکھتے ہیں اور بس اس چینج کے لیے کام کرنی ہے؟ کیا ممبر اتنے ہی ہیں؟ یا ممبر ہی نہیں، سارے کے سارے انسان؟ بتائیے، یہ ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ جی
تو ممبر کیا ہے پھر؟ ہاں یہ بہت اہم چیز ہے. ممبر لیبر ہے، مزدور ہے، ہیومن ریسورس ہے. جس طریقے سے مٹیریل ریسورس ہوتا ہے، فائنینشیل ریسورس ہوتا ہے، ویسے انسان بھی ایک ریسورس ہے. صحیح ہے یہ بات؟ مطلب آپ امیجن کیجئے کہ اس سے زیادہ بری بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ انسان کو ریسورس سمجھنے لگیں، انسان کو ایک ذریعہ سمجھنے لگیں. وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کی، وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق بنایا، آپ اس کو ریڈیوس کر دے رہے ہیں ایک ٹول کی حیثیت سے. تو ہوتا یہ ہے دیکھیے کہ آرگنائزیشنل کلچر میں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ آرگنائزیشن اپنے اندر موجود انسانوں کو کیسے دیکھتی ہے، اس کی لیڈرشپ انسانوں کو کیسے دیکھتی ہے، اور جیسے ہیں آپ کا بیہیویئر بالکل اس کی بنیادوں پر ڈیولپ ہوتا ہے. یہ کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کا ایک ممبر ہے جو بعض گناہوں میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے، سلیک ہے، ایکٹیولی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. تو اگر وہ ذریعہ ہوگا، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ ممبر محض ایک ذریعہ ہے، تو اس کی سلیکنس یا اس کے گناہوں کا جواب کیا پیدا ہوگا کہ اس پہ کارروائی کی جائے. لیکن اگر وہ ممبر محض ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ذریعہ سے زیادہ وہ خود اپنے آپ میں اینڈ آبجیکٹیو ہے، وہ خود اپنے آپ میں جو ہے وہ آپ کے لیے جو ایک اینڈ گول ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے گناہوں کے نتیجے میں آپ اس کو اپنے سے دور نہیں کریں گے، بلکہ ان گناہوں کے نتیجے میں آپ اس کو اپنے آپ سے اور زیادہ قریب کرنے کی کوشش کریں گے کہ میرا یہ ساتھی جو ہے وہ جو کام اچھے کر رہا ہے وہ تو اچھی بات ہے، آرگنائزیشن میں ہے ہی، لیکن گناہوں کے ذریعے سے تنظیم کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے اس کی اپنی آخرت خراب ہو رہی ہے اور مجھے اس کی آخرت کو بچانا ہے. تو اس پرسپیکٹیو کے ساتھ جب آپ انسانوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انسانوں کے سلسلے میں آپ کے اندر جنین کنسرن پیدا ہوتا ہے، انسانوں کے سلسلے میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ محبت ہوتی ہے جو بیسیکلی والنٹری آرگنائزیشنز کو آگے بڑھاتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی کے دستور کو اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بات کہی گئی کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اقامت دین ہے، لیکن محرک کیا ہے؟ رضا الہی کا اصول ہے. اور وہ محرک کس کے لیے؟ جماعت کے لیے. جماعت کو رضا الہی حاصل ہوگی؟ نہیں ہوگی. کس کو ہوگی؟ افراد کو ہوگی. تو بیسیکلی ہم اقامت دین بھی اس لیے چاہتے ہیں تاکہ اس اقامت دین کی جدوجہد کے ذریعے سے افراد کو اس دنیا کا بھی خیر ملے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا ملے. تو فرد جو ہے ذریعہ نہیں ہے، فرد جو ہے وہ ٹول نہیں ہے، فرد جو ہے وہ ریسورس نہیں ہے، ہمارا ممبر ہمارا مزدور نہیں ہے، ہمارا ورکر نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے اینڈ گول کا حصہ ہے. کیونکہ آپ اقامت دین کس کے لیے چاہتے ہیں؟ آپ کے اقامت دین کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت بڑھ جائے گی اور نہیں کرنے سے بادشاہت چھوٹی ہو گئی ہے. آپ اقامت دین انسانوں کے لیے چاہتے ہیں، یہ دین انسانوں کے لیے ہے، اللہ کی کتاب انسانوں کے لیے، جو سب کچھ ہے وہ انسانوں کے لیے ہے. تو انسانوں کی یہ جو سینٹرل پوزیشن ہے اس کو جب کوئی آرگنائزیشن ذہن میں رکھتی ہے تو اس کے نتیجے میں خود بخود محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں خود بخود افیکشن پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں خود بخود کنسرن پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں خود بخود بنیاد مرصوص کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور اگر یہ نہیں ہو تو پھر انسانوں کے ساتھ یوز اینڈ تھرو والا معاملہ ہو سکتا ہے. انسان کو جو ہے ایک یوٹیلٹی بنا کر دیکھا جاتا ہے. پھر یہ موبائل اچھا ہے ساتھ رکھا جائے گا، خراب ہو گیا پھینک دیجئے. ممبر ایکٹیو ہے ساتھ رکھیے، گلے لگا کے رکھیے، سلیک ہو گیا تو کمنٹ کیجئے، تنقید کیجئے، اس کو دور کر دیجئے. تو یہ چیز اس وقت ہوتی ہے جب انسان کو جو ہے ایک یوٹیلیٹی کی حیثیت سے جو دیکھا جانے لگے. اور اگین یہ جو ہے وہ ایک ماڈرن کا فینومینا ہے کہ وہ انسانوں کو اور ہر چیز کو ریڈیوس کر دیتا ہے. انسان ہمارے نزدیک ایک اعلیٰ اسپریچول بینگ ہے، اس کو اسی حیثیت سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے. یہ بڑا اہم پہلو ہے. جب یہ پہلو کے ذہن میں آئے گا تو اس کے نتیجے میں انسانوں کا کنسرن، انسانوں کے جذبات، ان کے کیفیات کا خیال رکھنا، یہ آپ کے لیے بہت سینٹرل بن جائے گا اور اس کا نتیجہ آپ کے آرگنائزیشنل بیہیویئر پر پڑے گا. ایک چھوٹا سا واقعہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شیئر کرتے ہیں کہ یہ چیز دیکھیے کتنی قیمتی ہے. اللہ کے رسول اس کا کتنا خیال رکھتے تھے. انسانوں کے سلسلے میں یہ جو سینسٹیوٹی ہے اس کا کتنا زیادہ خیال اللہ کے رسول رکھتے تھے. ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کھو رہا ہے، میرا بیٹا نہیں مل رہا ہے، آپ کیا میری مدد کر سکتے ہیں اس کو ڈھونڈنے میں، بتانے میں کہ وہ کہاں پر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اس شخص سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول اس شخص کو کوئی جواب دیتے اس سے پہلے وہاں ایک شخص موجود تھا. اس نے اس شخص سے کہا کہ زیادہ پریشان مت ہو، تمہارا بیٹا جو ہے فلاں جگہ پر موجود ہے اور وہ ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا ہے.
میں ابھی اس کو دیکھ کر آیا ہوں، تم وہاں جاؤ، تمہارا بیٹا تم کو مل جائے گا۔ اب جیسے ہی اس شخص نے وہ بات سنی وہ اٹھ کر بھاگنے لگا۔ آپ سوچئے اس بات کی کیا کیفیت ہوگی کہ وہ لمبے وقت سے اپنے بچے کو تلاش کر رہا ہے، نہیں مل رہا تھا، اب اچانک اس کو معلوم پڑ گیا کہ بیٹا وہاں پر ہے، تو کتنی زیادہ خوشی اس کو ہوئی اور بہت تیزی سے وہاں جانے لگا۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو روک لیا اور اللہ کے رسول نے اس سے ایک بات کہی۔ آپ سوچئے وہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے رسول یہ کہیں گے کہ تمہارا بیٹا تم کو مل گیا ہے اس لیے تم اب جو صدقہ خیرات کرو، کچھ نیکی کے کام کرو، تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، شکرانہ نماز پڑھو، یہ سب باتیں کہی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کے رسول اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم وہاں جاؤ تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مخاطب نہیں کرنا، اس کو نام لے کر بلانا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا جو اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ وہ مجھے پہچانتا ہے، تو نام لوں یا بیٹا لوں، وہ سمجھ جائے گا کہ میں اسی کو بلا رہا ہوں اور وہ میرے پاس آ جائے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بیٹا کہوں گا تو وہ پہچان نہیں سکے گا یا سمجھ نہیں سکے گا۔ تو اللہ کے رسول نے بات کہی کہ میں اس لیے آپ سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ میں بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تم وہاں جاؤ اور دیکھو کہ تمہارے بچے، تمہارا بیٹا جو کچھ اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان جو وہ کوئی یتیم بچہ بھی ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مخاطب کرو تو کسی یتیم بچے کے دل میں یہ بات آئے کہ کاش میرا بھی کوئی باپ ہوتا جو مجھے بیٹا کہہ کر کہتا، تو اس کے دل کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ انسانوں کے سلسلے یہ جو کنسرن ہے، یہ جو سینسٹیوٹی ہے، کہیں اور نہیں مل سکتی۔ تو آرگنائزیشن کلچر میں یہ بہت کروشل ہے کہ ہم اپنے ممبرز کے سلسلے میں، اپنے ایسوسیٹس کے سلسلے میں، اپنے ذمہ داران کے سلسلے میں یہ کنسرن رکھیں، یہ سینسٹیوٹی رکھیں، یہ حساسیت رکھیں۔ اگر یہ حساسیت پیدا ہوتی ہے تو پھر لوز کمنٹس کا کلچر ختم ہو جائے گا، پھر غیر ضروری غیبت کا کلچر ختم ہو جائے گا، پھر گروہ بندیوں کے لیے کوئی اسپیس نہیں بچے گا، پھر جو وہ خیال اور کیڈر کے درمیان کمیونیکیشن کا کوئی گیپ نہیں بچے گا، ٹرسٹ کی کمی کا کوئی سبب پیدا نہیں ہوگا جب لیڈرشپ کے درمیان دل میں جو اپنے ممبران کے لیے، اپنے ایسوسیٹس کے لیے اتنا شدید کنسرن ہو۔ اور اس کی بہت سی مثالیں جو ہے وہ آرگنائزیشنل زندگی میں ہم کو دکھتی ہیں، تو افیکشن کی، ہمبلنس کی، ہیوملٹی کی، ایکسس کی، یہ بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہم آپ کو اپنا ایک پرسنل واقعہ شیئر کر دیں۔ جس وقت ہم زور پر تھے تو ہماری ZSC میں بہت سے تنظیمی مسائل پر گفتگو چل رہی تھی، اس میں بات نکلتے نکلتے عیسائیوں بڑھتے بات جماعت پر چلی گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ عیسائیوں میں رہتے ہیں ہم لوگ جماعت پر بات کرتے ہیں۔ تو ہمارے ایک ZSC ممبر نے یہ کمنٹ کیا کہ جماعت اسلامی میں نااہل لوگ ذمہ داریوں پر، پرانی بات ہے، جماعت اسلامی میں نااہل لوگ ذمہ داریوں پر قابض ہیں اور اہل لوگوں کو کام کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں۔ اب روداد لکھی جاتی ہے، روداد میں یہ بات بھی لکھی گئی رجسٹر میں، اس کے بعد ہم لوگ روداد کو کمپائل کر کے ٹائپ کر کے امیر الخواہ کو بھیجتے تھے توثیق کے لیے۔ تو ہمارے جو دوست ٹائپ کر رہے تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ صدر صاحب یہ بھی لکھ دیں کیا؟ ہم نے کہا کہ ایک آدمی کا کنسرن ہے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اس کا کنسرن ہے، وہ اگر پہنچانا چاہتا ہے تو لکھ دیجئے، کیا مسئلہ ہے؟ اس کو اس میں لکھ دیا گیا۔ اب وہ روداد ہم نے امیر الخواہ کو بھیج دی، ہمارے سابق امیر الخواہ تھے، ہم نام نہیں لیں گے، تو ان کو بھیج دی۔ تو اب روداد گئی، فیصلوں کی توثیق تو خیر ہونا تھی، ہم کو کال آ گیا، تو اب ہم کو اندازہ ہو گیا کہ اب جو کس لیے کال آیا ہے۔ تو امیر الخواہ نے بلایا ہم کو کہ آپ دفتر الخواہ آئیے، کچھ بات کرنی ہے۔ تو ہم لوگ جو دفتر الخواہ گئے، ہم اور ہمارے سیکرٹری، تو امیر الخواہ نے جو روسٹڈ چکن اور کچھ چیزیں منگا کے پہلے کھلا دی، تو ہم کو لگ گیا کہ ٹھیک ہے اب کھلا پلا رہے ہیں، اب تفصیل سے سنائیں گے۔ تو پوری گفتگو ہوئی، تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد امیر الخواہ نے دیکھیں کتنی پیاری بات کہی، لیڈرشپ کتنی ہمبل ہوتی ہے، کرٹیسزم کے لیے کتنی اوپن ہوتی ہے۔ امیر الخواہ نے ہم سے کہ آپ کے فیصلے تو ہم نے دیکھے، الحمدللہ ساری چیزیں اچھی ہیں، بس ایک بات سمجھ میں نہیں آ سکی تو تھوڑا اس کو ڈسکس کرنے، سمجھنے کے لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے۔ تو ہم نے کہا کیا ہے وہ بات؟ ہم کو معلوم تھا کیا بات ہے، کہ مولانا جی کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے کہ جماعت میں اہل لوگوں کو جو ہے وہ ذمہ داریوں پہ آنے کا موقع نہیں ملتا اور ان کو جو اسپیس نہیں دی جاتی، تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ ہم نے ان سے کہا کہ مولانا یہ ہماری ZSC کا کوئی کلیکٹیو کنسرن نہیں ہے، بلکہ ہمارے ZSC ممبر کی انفرادی رائے تھی، اس کو اس حیثیت سے جو اس میں نوٹ کیا گیا، یہ کوئی کلیکٹیو کنسرن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے بہت پیاری بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے جب سے ہم ذمہ داری پہ آئے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اہل لوگوں کو ڈھونڈے اور ان کو کام کرنے کا موقع دے، اور اس بنیاد پہ ہم نے حلقے کی یہ ٹیم بنائی ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اہل لوگ چھوٹ گئے تو آپ آئیڈینٹیفائی کر کے ہم کو دیجیے، ہم انشاءاللہ ان سے بھی بات کر کے ان کو لانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے ایک جملہ انہوں نے بات نہیں کی کہ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے، آپ کا کام کیا ہے، آپ کی ZSC کی حیثیت کیا ہے، آپ عیسائیوں کے بارے میں بات کیجیے، جماعت اسلامی کے بارے میں مت کیجیے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو تربیت کا طریقہ ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی
100 گھنٹے تقریر کر لیتا اعلیٰ ظرفی پر تو وہ بات ہم کو نہیں سمجھ میں آتی جو ان کے اس چھوٹے سے جملے سے سمجھ میں آئی. تو لیڈرشپ کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, لیڈرشپ کی یہ جو اوپننس ہے کرٹیسزم کو لے کر, ڈفرینس آف اوپینین کو لے کر, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسی اعلیٰ ظرفی آپ کو جو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی, تبھی آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکیں گے, ادروائز جو لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا آپ کے لیے مشکل ہوگا. ایک اور چیز یہاں لکھی گئی ہے سینوپسس میں, بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ایکسس ہے. کمیونیکیشن کا کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اگر آپ ہیرارکی کریٹ کرتے ہیں اور یہ پروٹوکالز کے نام پہ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں جس میں یہ ہونے لگے کہ یہ چیز صرف ذمہ داران بولیں گے, آپ کو بات نہیں کرنی ہے, آپ کو بولنا نہیں چاہیے, تو دیکھیے یہ بات بالکل انسانی فطرت کا حصہ ہے. والنٹری آرگنائزیشن میں تو لازماً ایسا ہوگا کہ اگر آپ صحیح فورم پہ بولنے دیں گے تو غلط فورم پہ لوگ لازماً بات کریں گے, اور غلط فورم پہ زیادہ پھر جو وہ غلط طریقے سے بات ہوگی. تو آپ کے ساتھیوں کا کنسرن ہے, تو اگر آپ یہ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ وہ آ کے جو وہ آپ کو بول سکے, کرٹیسائز کر سکے, تو وہ چیز آپ کے لیے خیر ہے. اگر آپ نے اس کو کرش کر دیا, اس کو دبا دیا, تو وہ چیز جو دوسری جگہ ظاہر ہوگی اور اس کے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. ہماری آپ جانتے ہیں کہ ہم لاسٹ ایئر ہی ریٹائرڈ ہوئے, تو ایس آئی او ساؤتھ مہاراشٹر کا ممبرز کیمپ تھا. انہوں نے بہت ضد کر کے ہم کو بلایا کہ آپ یہاں کے ممبر ہیں, اب صدر تنظیم بھی ہے, آخری ممبرز کیمپ پہ آپ کو آنا ہے. وہاں بہت سارے سیشنز تھے, اس میں ایک انٹرسٹنگ سیشن تحریک اسلامی کے فکر اور اس کے اپروچ, اس کے آرٹیکولیشن کو لے کر تھا, جس میں ہمارے 2-3 ساتھیوں نے 2-3 پریزنٹیشنز رکھے. تقریباً 600-700 کے قریب ہمارے ساؤتھ مہاراشٹر کے ممبر موجود ہیں. ان 2-3 پریزنٹیشنز پر ہم سے کہا گیا کہ اب آپ تبصرہ کیجیے. تو ہم نے اس پہ تبصرہ کیا, اور اس تبصرے میں ہم نے جو کچھ کرٹیکل سوالات اٹھائے, یہ کہہ کر اٹھائے کہ ہمارے اپنے سوالات نہیں ہیں لیکن ان ڈائریکشنز پر سوچنا چاہیے. تو اب ہمارے ایک ممبر تھے, وہ بہت ناراض ہو گئے, بہت غصہ ہو گیا, یعنی کہ ان کا بیچارے کی غلطی نہیں تھی, ان کا دماغ بن گیا کہ صدر تنظیم ایسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. ان کو لگا کہ یہ تو پوری فکر کا سے کھلواڑ کرنا ہے, پورے قامت دین کے آئیڈیا سے کھلواڑ کرنا ہے. تو انہوں نے جو ہمارے کیمپ آرگنائزر سے کہا کہ صدر تنظیم کی بات مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, مجھے جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تو میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ہم کو آیا اور پوچھا کہ یہ آپ کے تبصرے کے اوپر, یعنی کہ پروگرام ہو گیا, اس پہ ایک تبصرہ ہوگا, تبصرے پہ ایک اور تبصرہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلا لیجیے. تب اسٹیج پر آئے, انہوں نے بہت ساری باتیں کہی. پہلے تو انہوں نے اس آئیڈیا پر جو ہے کچھ کنسرنز رکھے, پھر انہوں نے کہا کہ سلمان بھائی جو ہے وہ پہلے ایسے نہیں تھے, مرکز جا کے بدل گئے. میں دوسروں کے بارے میں تو سوچتا تھا لیکن ان کے بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ ہو جائیں گے, اور یہ ہے وہ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری باتیں کی, اور اس کے بعد وہ چلے گئے اپنی جگہ پہ, سارے کنسرنز کو رکھے. پھر ہم سے جو صدر خان نے کہا کہ یار ایسی ایسی بات کیے ہیں, اب آپ اس کو اور کچھ جواب دے دیجیے. تب نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے نا, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ واقعہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ چیز 600-700 ممبران کے درمیان ہوئی, لیکن ان میں سے آپ کسی بھی ممبر کو اب جا کے پوچھیں گے کہ آپ کے ممبرز کیمپ میں کوئی بری چیز ہوئی تھی, بتائیے, تو اس میں ایک بھی آدمی یہ نہیں بولے اس واقعے کو جو کسی برائی کی حیثیت سے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا. تو یہ جو اوپننس ہے یہ ہمارے کلچر میں ہمیشہ سے رہی ہے, ہر جگہ رہی ہے. اس کو جو ہے وہ ہم کو پریزرو کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ بڑھانا ہے. تو اس ذریعے سے جو کیڈر کے درمیان اعتماد پیدا ہوتا ہے. بہت بار ہم ڈر جاتے ہیں کہ اچھا باتیں ہو گئی تو بالکل انارکی پھیل جائے گی, بالکل لوگ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ ایسی چیزوں کے نتیجے میں بانڈنگ کلوز ہوتی ہے, ایسی چیزوں کے نتیجے میں محبت اور زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے, ایسی چیزوں کے نتیجے میں لوگوں کے ریلیشنز اور زیادہ جو مضبوط ہوتے ہیں. اور یہ محبت بہت پاورفل ٹول ہے. تنظیمی چونکہ ہم سے کہا گیا کہ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کریں, تو یہ کتنی پاورفل چیز ہے ہم آپ سے کو بتاتے ہیں. ہمارے ایک ZAC ممبر تھے, بہت ذہین آدمی, بعض چیزوں کے سلسلے میں وہ پریشان تھے, کچھ ذہنی اشکالات تھے, کچھ وہ مینٹلی ڈسٹرب تھے, کچھ چیزوں کو لے کے پریشان تھے. تو اب انہوں نے جو وہ تنظیم سے استعفیٰ دے دیا, صرف ZAC سے نہیں بلکہ تنظیم کی رکنیت سے. اب ہم نے جو گھنٹوں ان کو سے بہت بار بات کی, ان کو جو فکر پہ بات ہوئی, اسٹریٹجی پہ بات ہوئی, اپروچ پہ بات ہوئی. وہ ایک آرگومنٹ دیتے تھے, ہم ایک آرگومنٹ دیتے تھے, وہ کچھ کہتے تھے, ہم کچھ کہتے تھے. گھنٹوں چلتی رہی, لیکن وہ استعفیٰ واپس لینے پر راضی نہیں ہوئے. سارے لاجیکل آرگومنٹس ہو گئے, ساری قرآن و سنت کی حدیث کی باتیں ہو گئی, سب ہو گئی, لیکن وہ آمادہ ہی نہیں ہوئے. تو آخر میں ہم نے ان سے کہا کہ یار دیکھو یہ سب باتیں ٹھیک ہے, ایک اور مسئلہ ہے بہت بڑا. ہم نے کہا کیا؟ ہم نے کہا کہ دیکھو پرابلم یہ بھی ہے کہ ہم کو آپ سے بہت محبت ہے اور ہم آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. تو اگر آپ ہماری محبت کا احترام کرتے ہیں تو رک جائیے, باقی چیزیں دھیرے دھیرے سیٹل ہو جائیں گی, ہم دیکھ لیں گے. تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, انہوں نے اس کے بعد جو استعفے کی بات نہیں کی. پھر تھوڑا بہت ان کا کنٹریبیوشن رہا, کبھی کم کبھی زیادہ. تو بہت بار کیا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو آپ آرگومنٹ سے نہیں جیت سکتے ہیں,
کنفرنٹیشن سے نہیں جیت سکتے ہیں، بحث و مباحث سے نہیں جیت سکتے ہیں، اس کو بہت چھوٹی سی میٹھی سی بات، چھوٹے سے محبت کے اظہار سے جو آپ جیت سکتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا کوئی پروگرام ہو جائے تو آپ جو اپنے سیکرٹری کو، جو آرگنائزر ہے، اس کو میسج کر دیں آئی لو یو۔ یہ بہت چھوٹی سی چیز لگتی ہے لیکن بہت پاورفل ٹول ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ اکثر کرتے تھے، ہمیں سیکرٹریز کو میسج کر دیے آئی لو یو کے نام لکھ کے بھیج دیں آپ ان کو، تو اس کو محسوس ہوگا۔ کیڈر کو کمیونیکیٹ کرنا، اس سے جو ہے وہ آرگنائزیشن کے اندر جو بہت ہیلدی انوائرمنٹ، فرینڈشپس وغیرہ ہوتی ہیں۔ کنسلٹیشن کے سلسلے میں بھی ایک اصول کو بہت اچھا ذہن میں رکھیے۔ ہم جب سلیکٹنس کی بات کرتے ہیں تو اس کے ملٹیپل ریزنس ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک بڑا ریزن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پلاننگ میں لوگوں کو انوالو نہیں کرتے تو پھر وہ لوگ عام طور پر ایگزیکیوشن میں بھی انوالو ہونا پسند نہیں کرتے۔ یہ انسانی نیچر کا حصہ ہے۔ تو کنسلٹیشن جتنا ہوگا، جتنا زیادہ لوگوں کو آپ ڈیسیزن میکنگ میں انوالو کریں گے اپنی تنظیم کے، اتنا زیادہ لوگ اس تنظیم کے سلسلے میں ان کے اندر سینس آف بلانگنگ پیدا ہوگا۔ یعنی کہ اگر پروگرام ایسا ہے جس کو صرف 5 لوگ بیٹھ کے طے کر رہے ہیں تو وہ 5 لوگ اس پروگرام کو لے کے بہت سنسیئر رہیں گے، لیکن 500 لوگ سنسیئر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں ہر کسی کو انوالو کیا جائے، لیکن اصول یہ رکھیے کہ جتنا زیادہ آپ کنسلٹیشن کریں گے، جتنا زیادہ آپ لوگوں کو انگیج کریں گے، اتنا زیادہ آپ کے جو فائدے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک کیمپین رن کی تھی ہینڈز فار چینج کے نام سے ساؤتھ مہاراشٹرا میں۔ اس کیمپین کا آئیڈیا یہ تھا کہ میقات کی شروعات میں ہم لوگوں نے 10-12 الگ الگ اسٹیک ہولڈرز گروپس آئیڈینٹیفائی کیے تھے اور تقریباً 600-700 لوگوں سے کنسلٹ کیا تھا، راؤنڈ ٹیبل میٹنگز کے تھرو بھی اور 1-to-1 کنسلٹیشن کے تھرو بھی۔ اور اس میں ہم لوگوں کے پاس جاتے تھے اور بہت سمپل بات کرتے تھے۔ ہم ان سے کہتے تھے، جیسے آپ کسی بریلوی عالم دین کے پاس چلے گئے تو ہم ان سے کہتے تھے کہ دیکھیے عیسائیوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے کہ یہ جماعت اسلامی کی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، لیکن ہم سچے دل سے آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم صرف جماعت اسلامی کی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، ہم آپ کی بھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، ہم آپ کے بھی بچے ہیں، اور آپ ہم کو بتائیے کہ ہم کو کیا کام کرنا چاہیے۔ اور جب وہ بتاتے تھے کہ یہ کام کرنا چاہیے تو خود بخود پوچھتے تھے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آپ نے بتائی ہے، اب ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ، آپ بتائیے کہ اس میں آپ کا کیا تعاون ہم کو ملے گا۔ تو پھر وہ تعاون کرنے میں بھی مجبور ہوتے تھے یا تعاون بھی کرتے تھے۔ تو اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ اتنی اوپننس کہ لاتور کی ہم نے ایک راؤنڈ ٹیبل میٹنگ میں یہ دیکھا کہ کچھ خاص جو مسلک کے لوگ، انہوں نے میٹنگ میں جماعت کے ذمہ داران بیٹھے ہوئے سب بیٹھے، ہمارے کچھ ذمہ داران ناراض بھی ہو رہے تھے کہ یہ سب لوگوں کو کیوں انگیج کریں۔ تو اس میٹنگ میں لوگوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کو تو ہم اپنے پاس قدم بھی رکھنے نہیں دیں گے، لیکن آپ جو بولیں گے وہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ تو بہت بار کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ صرف آئیڈیالوجیکل سمجھتے ہیں، مسلکی اور فقہی ڈفرینس سمجھتے ہیں، اس کو ایک چھوٹے سے پراپر جو ہے وہ انٹریکشن کے ساتھ، کمیونیکیشن کے ساتھ، ریپو بلڈ کرتے ہوئے ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ ساری دنیا آپ کے لیے اوپن ہے اور ساری دنیا سے آپ اپنا کام لے سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک بڑا دل چاہیے۔ جب بڑا دل ہوگا تو آپ سب کو اس میں سمیٹ لیں گے، پھر سب کے آئیڈیاز کے لیے بھی جگہ ہوگی، سب کے کنسرنز کے لیے بھی جگہ ہوگی، سب کی اینزائٹیز کے لیے بھی جگہ ہوگی۔ پھر کسی بھی چیز کو چھوٹا سا مسئلہ ہے کہہ کے آپ ریجیکٹ نہیں کر دیں گے۔ ایک ممبر چھوٹی سی بات کر رہے ہیں لیکن امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ممبر کی بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے اکثر یہ مثال دی کہ آپ جب اپنی ویکلی پروگرام طے کر رہے ہیں یا منتھلی پروگرام بنا رہے ہیں تو کنسرن کیا ہوتا ہے کہ سب سے اچھا ٹاپک رکھا جائے، لیکن ہماری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اچھے ٹاپکس رکھے جائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کبھی یہ بھی کرنا چاہیے کہ آپ کا ایک ممبر ہے یا کوئی ایسوسیٹ ہے خاموش رہتا ہے، ڈر کہ اس نے کہا آپ جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلام کے فلسفے تعلیم پہ بات پروگرام کرنا ہے، یا آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ترکی کے الیکشن کے جائزے پہ بات کرنی ہے، اور وہ ممبر یہ بول رہا ہے کہ نہیں میرا میں یہ ہے کہ میں جو فجر میں اٹھ نہیں پاتا ہوں تو آپ اس پہ تقریر رکھ لیجئے۔ تو آپ کے سارے بڑے بڑے پروگرامز جو ہیں اس کو بازو میں رکھ کے جو وہ اس کے ٹاپک پر بات کیجئے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا ٹاپک زیادہ امپورٹنٹ ہے، اصل میسج یہ کہ وہ فرد زیادہ امپورٹنٹ ہے، چونکہ اس کا کنسرن ہے تو اس کو آرگنائزیشن انکلوڈ کر رہی ہے، اکوموڈیٹ کر رہی ہے۔ تو کنسلٹیشن کرنا اور کنسلٹیشن کے بعد جو چیزیں آئی ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ ہم چونکہ اس وقت جماعت کی پالیسی پروگرامنگ کا بھی جو ڈرافٹ بن رہا ہے اس پر بھی کام کر رہے ہیں، تو یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آئی کہ صرف کنسلٹیشن کا لوگ کیا کرتے ہیں پوچھتے سب سے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارے ذہن میں کرنا تو وہی ہے۔ سب کی رائے لینے کے بعد ان کی فکر کمزور ہے، ان کی تنظیمی سمجھ کمزور ہے، ان کے اخلاق کمزور ہیں، ان کی باتیں اچھی ہیں لیکن وہ بیچارے خود تو ایکٹیو ہیں، تو ان کی بات کو سن کے فائدہ کیا ہے؟ وہ آسمان میں رہتے ہیں، یہ زمین پہ کنیکٹڈ نہیں ہے۔ تو یہ جو سارے کینسل کلچر کی چیزیں ہیں اس کے نتیجے میں ہم انسانوں کو کاٹ دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں ان کا جو خیر مل سکتا ہے، ان سے جو اچھی چیزیں مل سکتی ہیں اس کو دور کر دیتے ہیں۔
اور صرف ان کی اچھی چیزوں کو دور نہیں کرتے ہیں، اصل میں فرد کو دور کر دیتے ہیں. تو اس پہلو سے بھی جو کنسلٹیشن کے سلسلے میں، کرٹیکل تھنکنگ کے سلسلے میں تمام ممبرس کو جو وہ کنسنسس بنا کے فیصلہ لینا، اس کی بہت اہمیت ہے. دیکھیے فیصلوں کے سلسلے میں کنسنسس آپ جتنا بنائیں گے، جس کی جتنی کوشش کریں گے اتنا آپ کے لیے اہم ہوگا. ویسے ہی الیکشنز کے سلسلے میں بھی آپ سب ڈسٹرکٹ کے ذمہ داران ہیں، سٹی کے ذمہ داران ہیں، یونٹ پر الیکشن ہوگا، ZDC کا الیکشن ہوگا. ہم ایک بات بہت صاف صاف کہتے ہیں الیکشن کے سلسلے میں، آپ یہ بات سمجھ جائیے کہ جن چیزوں کا بخار آپ پر نہیں چڑھے، جس کی بہت حتی الامکان کوشش کریں، اس میں سے ایک تنظیمی الیکشن ہے. تنظیمی الیکشن کو لے کے کبھی بھی زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہونا چاہیے. کون جماعت بننے والا ہے، کون شورا بننے والی ہے، کون جو ہے صدر حلقہ بنے گا، اس سلسلے میں بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس کچھ اصول دیے گئے ہیں، کچھ کوالٹیز دی گئی ہیں، ان کوالٹیز کی بنیاد پر آپ کو جو فرد مناسب لگتا ہے اس کا نام پرپوز کریں. جو شخص مناسب لگتا ہے مناسب فورم پہ، جو پراپر فورم ہے اس پر اس کے بارے میں پوری ہیوملٹی، پوری ہمبلنس کے ساتھ بات کریں. اس کے بعد سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے چھوڑ دیں. یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ الیکشن کے سلسلے میں اوور ایکسائٹڈ ہوں گے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا اوپینین بنے گا. پھر اس اوپینین کو آپ پش کرنے کی کوشش کریں گے، کسی سے بات کریں گے، کسی غلط فورم پہ کوئی چیز ڈسکس ہو جائے گی، یا آپ الیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں بات چل رہی ہے لیکن یہ آدمی تو اچھا نہیں ہے، تو آپ اس بات کو تھوڑا جلدی بھگانے کی کوشش کریں گے، کسی کی بات کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرانے کی کوشش کریں گے. اور دیکھیے کیڈر بھی یہ بات سمجھ جاتا ہے، اور اگر نہ سمجھے یا سمجھے، دونوں صورتوں میں الیکشن کے پروسیس پر اگر غلطی سے بھی جو ہے وہ ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا، ہم یہ نہیں کریں کہ الیکشن کا پروسیس غلط ہوا، لیکن ہماری جیسی والنٹری آرگنائزیشن میں اگر الیکشن کے پروسیس پہ شک پیدا ہوتا ہے تو الیکشن کے تھرو آپ کی قیادت آتی ہے، تو اس قیادت پہ شک پیدا ہوتا ہے. اور جب قیادتوں پہ شک پیدا ہوتا ہے تو پھر ہر چیز کوشچنیبل ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ آدمی جو جوڑ توڑ کر کے آیا ہے، اب وہ بیچارہ کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، لیکن چونکہ آپ نے اس کے حوالے سے بہت گفتگو کی تو اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے ہر ایکشن کو جو اس کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. تو فرد کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، آرگنائزیشن کا پورا کلچر ڈسٹروائے ہوتا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر آرگنائزیشن کی ایفیشنسی، اس کا ہر کام جو ہے وہ سوال کا نشان بن جاتا ہے. تو اس کے سلسلے میں بہت حساس رہیں. یہ بالکل نیچرل فینومینا ہے کہ لیڈرشپ سے بہت محبت ہوگی، لیکن اپنے آپ کو اس پروسیس کے سلسلے میں اگر آپ تو نیوٹرل بنانے کی کوشش کریں کہ اگر آپ صدر تنظیم کی حیثیت سے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور ممبرس لسٹ میں 14,000 ہیں، تو آپ کو یہ آپ کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے کہ یہ آدمی زیادہ اچھا ہے، یہ تھوڑا کم اچھا ہے، یہ بالکل اچھا نہیں ہے، لیکن پروسیس کے دوران آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ان 14,000 میں سے کوئی بھی بن گیا تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. اتنا جب آپ پروسیس پہ اعتماد کریں گے اور پروسیس کے حوالے چیزوں کو کریں گے، تب جو ہے وہ الیکشن کا پروسیس ہمارا جو ہے وہ اپنی روح کے حوالے سے بہت اہم ہوگا، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات جو نیگیٹو ایفیکٹس جو ہے وہ آ سکتے ہیں، جو بدگمانیاں پیدا ہونے کے امکان ہوتے ہیں، جن گروہ کے امکانات ہوتے ہیں، اس کو آپ کنٹرول کریں گے. تنظیم کا لارجر انٹرسٹ ہو، تنظیم کا چھوٹا انٹرسٹ ہو، کسی بھی صورت میں پروسیس کو وائلیٹ نہ کیا جائے، فنڈامنٹل ویلیوز کو وائلیٹ نہ کیا جائے. اس کے سلسلے میں ہم تمام لوگوں کو بہت حساس ہونا چاہیے. اور جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو اپنے بارے میں حساس ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ بات سن کے اب دیکھتے ہو کہ اچھا یہ بات جو انہوں نے کی تھی اور انہوں نے کی تھی، یہ ساری باتیں ہماری اپنی ذات کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں ہیں. تو آرگنائزیشنل کلچر میں جب آپ اس قسم کے کرٹیکل سوالات کا مخاطب بنائیں تو اپنی ذات کو بنائیں. ان ساری ڈسکشنز میں اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کا صدر مخانی کہاں کھڑا ہے اور دوسرے لوگ کہاں کھڑے، اس کو آپ نہیں ڈھونڈیں. اور غلطیاں کسی کی معلوم بھی پڑ جائیں تو بہت زیادہ اس کو جو ہے چرچا کا موضوع جو نہیں بنانا چاہیے. آخری بات جو آپ کے سنوپسس میں ہے وہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. یہ ساری باتیں ہم نے کہی تو اب یہ تاثر پیدا ہوا کہ اچھا انسان اتنے زیادہ قیمتی ہیں تو پھر انسان کچھ بھی کرے اس کو دور نہیں کیا جائے. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ آپ ایک آئیڈیالوجیکل موومنٹ ہے اور وہ آئیڈیالوجیکل موومنٹ تمام انسانوں کے خیر کی بات کر رہی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آئیڈیالوجی میں تمام انسانوں کا خیر ہے. تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو اس آئیڈیالوجیکل آرگنائزیشن کے اندر میں رہتے ہوئے آئیڈیالوجی کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے خلاف لوگوں کو باغی بنا رہا ہے، اس کے خلاف ڈاؤٹس پیدا کر رہا ہے، کچھ ریڈیکل چیزوں کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اصلاح کی کوشش کریں گے، اور اگر اصلاح نہیں ہو سکے گی تو اس کو نکال دیں گے. لیکن اس کو نکالنے کا یہ جو عمل ہوگا وہ اس کی نفرت میں نہیں ہوگا، بلکہ باقی انسان
کی محبت میں ہوگا اور خود اس شخص کی بھی محبت میں ہوگا. تو آپ غریب بھی کر رہے ہیں تو انسانوں کی بھلائی آپ کے پیش نظر ہے, اور جب آپ کسی کو نکال بھی رہے ہیں تو انسانوں کی کیڈر کی بھلائی آپ کے پیش نظر ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز جو ہوتے ہیں ان کے سلسلے میں بھی اولین پروسیس جو ہونا چاہیے وہ سمجھانے بجھانے کا ہونا چاہیے. اور دیکھیے اس ایج میں جو ہمارا کیڈر ہے جذباتی ہوتا ہے, اور جذبات کے نتیجے میں بہت بار ادھر ادھر انسان بہک جاتا ہے. تو ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو جو ہے آئیڈیالوجی کا مسئلہ بنا کر نہیں دیکھنا چاہیے. ہم کو یاد آ رہا ہے ہمارا ایک پروگرام تھا, اس میں ہم غالباً جو مجاز کو جو کوٹ کیا یا فیض کا ایک شعر پڑھا. تو ہمارے جماعت کے ذمہ دار نے ایک ساتھی تھے, انہوں نے کہا کہ یہ تو لیفٹ سے مذہبیت کی نشانی ہے, یعنی کہ ایک ایکسٹریمزم اتنا کہ آپ جو ہے وہ اگر فیض کا شعر بھی بول رہے ہیں تو وہ لیفٹ سے مذہبیت نظر آنے لگ جائے. تو یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر چھوٹی بڑی غلطی کو جو آئیڈیالوجیکل مسئلہ سمجھا جائے. ایگزیکیوشن کے مسئلے ہوتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ کے مسئلے ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ ان سائیکولوجیکل غلطیوں کو, انڈرسٹینڈنگ کی غلطیوں کو بھی ہم میں سے بعض لوگ جو آئیڈیالوجی کا مسئلہ بنا کر ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے غلط عمل کر دیا, لیکن جب آپ اجتماعی طور پہ محاسبہ کرتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, تو بے عزتی فیل کرتے ہیں کچھ لوگ, تو وہ اس کو جو آئیڈیالوجیکلی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو آئیڈیالوجی کا مسئلہ سمجھیں. تو یہ ڈسٹنکشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون سا جو ہے وہ بیہیویئر کا ایشو ہے, کون سا آرگنائزیشنل ایکٹیویزم کا ایشو ہے, کون سا جو ہے وہ آئیڈیالوجی کا ایشو ہے, کون سا جو ہے وہ ان کے ٹیمپرری سرکمسٹینسز کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے, اور کون سا مسئلہ ہے جو پوری فکر کی ایک ڈیویشن کا ایشو ہے. تو اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا, اور یہ بھی اس وقت پیدا ہوگی جب کلوز ریلیشنز ہوں گے, ایک دوسرے سے بات چیت ہوگی, اور پھر جو مسئلے کی نوعیت ہے اس کے اعتبار سے اس سے انٹریکٹ کرنا, اس سے بات چیت کرنا, اس سے ڈسکشن کرنا, سمجھانے بجھانے کا ایک ڈیو پروسیس کرنا. اور وہ نہیں ہوتا ہے تو بغیر کسی جھجک کے جو نکال دینا, اور یہ سمجھنا کہ وہ نکالنا بھی تنظیم کے حق میں ہے, تنظیم کے باقی افراد کے حق میں ہے. ورنہ اگر آپ ان کو کیری کرتے چلیں تو وہ جو باقی انسانوں کے ساتھ انجسٹس ہوگا, اس کے ذریعے سے کوئی بڑی آفت اور مصیبت پیدا ہوتی ہے تو وہ جو تمام لوگوں کو نقصان پہنچائے گی, تنظیم کے کاز کو نقصان پہنچائے گی. تو اس حیثیت سے وہ ہم کو آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز کے ایشوز کو جو دیکھنا چاہیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ میکسیمم ایشوز ایسے ہیں جو بات چیت سے, حکمت سے, انٹریکشن سے سالو ہو جاتے ہیں. عام طور پہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کو جو بہت سخت اسٹیپس لینا پڑیں. 100 کیسز کو آپ ڈیل کر رہے ہیں تو اس میں سے 2-4 کے سلسلے میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایکسٹریم اسٹیپس لینا پڑے, اور اگر اس کی ضرورت پیدا ہو تو وہ بھی پورے اعتماد سے لینا چاہیے. یہ سمجھ کر لینا چاہیے کہ جب آپ کسی کو ممبر بناتے ہیں اللہ کی بھی جزا دے گا, اور جب آپ کسی کو ممبرشپ سے ویلڈ ریزلٹس کے ساتھ نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی جزا دے گا, کیونکہ آپ کی نیت امپورٹنٹ ہے, آپ جو پروسیس ہے ڈیو اس کو فالو کر رہے ہیں, آپ ویلیوز اور پرنسپلس کا خیال رکھ رہے ہیں. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں آرگنائزیشنل کلچر کو, ڈے ٹو نیشنل ایکٹیویٹیز کو, ہمارے کنسلٹیشن کے پروسیس کو, ممبران اور کیڈر کے آپس کے تعلقات کے سلسلے میں تنظیمی کلچر کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اس میں جو کچھ خیر ہو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو کچھ شر ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.